الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے جناب مفتی اکمل مدنی صاحب کی مشہور زمانہ کتاب صرفی و نحوی تراکیب پر مشتمل الترکیب، اور اب تک ہمارے سبق نمبر 10 تک مکمل ہو چکے ہیں۔ آج جو ہے وہ ہے ہمارا سبق نمبر 11، اور سبق نمبر 11 میں 6 قواعد اور 6 قواعد کے تحت جو ہے وہ مشقیں جو بھی تھیں الحمدللہ وہ ہم لوگ حل کر چکے ہیں۔ آج جو ہے وہ قاعدہ نمبر 7 ہوگا، اور جو ہے وہ اس کا جو اس لیسن کا جو پارٹ ہے وہ ہے پارٹ نمبر 9۔ تو قاعدہ نمبر 7 جو ہے وہ بہت آسان ہے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے آپ جو ہے وہ اپنے ذہن میں چند چیزیں جو ہے وہ پرانی جو آپ نے صرف اور نحو کی کتابوں میں پڑھی ہیں، آپ اس کو ایک مرتبہ اچھی طرح سے ذہن میں تازہ کر لیں۔ اور وہ کیا ہے جو اس وقت میں اپنے ذہن میں تازہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ فعل مضارع کو کچھ نصب دینے والے ہوتے ہیں حروف، اور کچھ جو ہے وہ جزم دینے والے ہوتے ہیں، یعنی عوامل ہوتے ہیں، اور حروف کچھ عاملہ ہوتے ہیں اور کچھ حروف غیر عاملہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، وہ جو حروف عاملہ ہوتے ہیں ان حروف میں کچھ نصب دینے والے ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ جزم دینے والے ہوتے ہیں۔ جو نصب دینے والے ہوتے ہیں وہ 4 ہیں، ان، لن، کئی، اذن، اور جو جزم دینے والے ہیں وہ ہیں 5، لم، لما، لام امر، لائے نہی اور ان شرطیہ۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہے وہ یہ والی بات بتانے کا مقصد کیا ہے، یہاں پر جو فعل مضارع کو نصب دینے والے حروف ہیں ان میں ایک حرف ہے ان۔ اچھا، یہ جو ان ہے اس کو ان مصدریہ بھی کہتے ہیں۔ یہ کیا کرتا ہے، یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، اور فعل مضارع پر داخل ہونے کے بعد فعل مضارع کو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے، جبکہ فعل مضارع کے جو معنی ہوتے ہیں وہ مستقبل کے لیے خاص ہوتے ہیں یا پھر حال کے لیے خاص ہوتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ تم مارو گے یا مارتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب یا تو پریزنٹ ہے یا تو فیوچر، اس کے لیے ہم نے فعل مضارع کو بنایا تھا، لیکن جیسے ہی یہ ان ناصبہ جیسے ہی فعل مضارع پر داخل ہوگا تو اب اس کا معنی جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ اب تدریبو جو ہے وہ تدریبو نہیں رہے گا لفظی طور پر۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ان تدریبا ہو جائے گا، کیونکہ یہ نصب دینے والا ہے تو لفظی طور پر عمل اس کا یہ ہوگا کہ نصب دے دے گا۔ تو اب اس کے معنوی طور پر جو تبدیلی ہوگی وہ یہ ہوگا کہ اس کا معنی کچھ اس طرح سے ہو جائے گا کہ تجھ ایک مرد کا مارنا، آسان تیرا مارنا، مختصر اگر ہم اس کو کریں تو تیرا مارنا۔ تو کیا کیا، فعل مضارع پر ان نے داخل ہو کر اس کو مصدر کی تعویل میں کر دیا، اور جو ہے معنوی تبدیلی جو ہے وہ اس نے یہ کی، اور جو ہے وہ لفظی تبدیلی اس نے یہ کی کہ اس کو جو ہے وہ نصب دے دیا۔ تو المختصر یہ کہ ہمارے ذہن میں یہ والی بات تازہ ہو گئی کہ ان کا عمل کیا ہے۔ اب یہاں پر ہم لوگ بات کر رہے ہیں کیا یہ جو ان ہے یہ فاعل بن سکتا ہے، یا فعل مضارع جو ہے وہ فاعل بن سکتا ہے یا پھر نہیں بن سکتا۔ تو قاعدہ نمبر 7 میں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ بعض اوقات فعل مضارع ان کے ساتھ بتعویل مصدر فاعل بنتا ہے، بعض اوقات فعل مضارع ان کے ساتھ بتعویل مصدر یہ جو ہے وہ فاعل بنتا ہے، جیسے یعجبنی ان تجتہدا۔ یہاں پر جو ہے تیرے محنت کرنے نے مجھے تعجب میں مبتلا کر دیا۔ اب یہاں پر یعجبو فعل ہے اور صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل مضارع مثبت معروف ہے، اور نی ضمیر جو ہے یہ منصوب متصل ہے، اور اس کو آپ بنا دیں مفعول بہ۔ ان تجتہیدہ میں ان ناصبہ ہے، یہ تجتہیدو تھا، اب ان تجتہیدہ ہو گیا کیونکہ ان نے جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کر دیا۔ تجتہیدہ یہاں پر اس کا معنی یہ ہوگا کہ تیرا محنت کرنا، کیونکہ ان جو ہے وہ داخل ہو گیا۔ تو اب اس کی تجتہیدہ کی ہم لوگ ترکیب کر دیں گے، کہیں گے صیغہ واحد مذکر حاضر فعل مضارع مثبت معروف، اور اس میں انت ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل،
پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر ان مصدریہ کی وجہ سے مصدر کی تعویل میں ہو کر، اب یہ کیونکہ فعل مضارع نہیں رہا بلکہ یہ فعل مضارع مصدر کی تعویل میں ہو گیا ہے، تو لہذا اب ہم کہہ دیں گے کہ اب ہم اس کو فعل مضارع مصدر کی تعویل میں ہو کر یعجب فعل کا فاعل، تو ثابت ہوا کہ فعل مضارع ان مصدر کے ساتھ مل کر فاعل بن سکتا ہے، جیسے کہ یعجبنی ان تجتہدا۔ اب اس کے ساتھ دو تراکیب دی گئی ہیں۔ ترکیب نمبر ایک جو ہے وہ یہاں پہ حل بھی ہیں، لیکن یہ کہ میرا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس کو اچھی طرح سے اور مزید سمجھ لیں، اور کوئی نئی بات جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ہماری سمجھ میں اس حوالے سے آ جائے۔ تو ترکیب نمبر ایک جو مثال میں دی گئی ہیں وہ ترکیب نمبر ایک ہے یفرحنی ان تترکا لغون، ٹھیک ہے، اس کی ترکیب کرتے ہیں تو یفرح صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف، اور نی ضمیر منصوب متصل مفعول بہ، اور ان تترکا میں یہ ان تترکا صیغہ واحد مذکر حاضر فعل مضارع مثبت معروف، اور اس میں انت ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل، اور لغون یہ بن جائے گا مفعول بہ۔ تترکا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتأویل مصدر، ان مصدریہ کی وجہ سے مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ بن جائے گا یفرح فعل کا فاعل، پھر یفرح فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو پہلی مثال کی ترکیب ہو گئی۔ اب جو دوسری مثال کی ترکیب ہے وہ یہ ہے کہ ارید ان تضربا، یہاں پہ ارید صیغہ واحد متکلم مذکر و مؤنث فعل مضارع مثبت معروف، اس میں انا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل۔ اچھا، یہ ان تضربا صیغہ واحد مذکر حاضر فعل مضارع مثبت معروف، اس میں انت ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتأویل مصدر اریدو فعل کا مفعول بہ۔ اریدو فعل میں انا ضمیر اس کا فاعل ہے، اور یہ پھر یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ تو یہاں پہ دونوں مثالیں دے دیں کہ مصدر کی تعویل میں ہو کر فاعل بھی بن سکتا ہے اور مصدر کی تعویل میں ہو کر مفعول بھی بن سکتا ہے فعل مضارع۔ تو یہ آج کا ہمارا موضوع تھا۔ تو قاعدہ نمبر 7 اور یہ پارٹ نمبر کلپ نمبر 9 اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔